میدان سجایا دین دی خاطر ویخ لو 313 کافراں دے ایمان اٹھایا کافراں دے ایمان اٹھایا رب دے شیر دلیراں اللہ وحدہ الحمدللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین امام القبلتین رسول ختم پیغمبراں اشکو تاج داراں فیروق گل آزاراں انیس دل و فغاراں تب و تاب کوہ فاراں بہار شبنم ستاں شباب نور بہاراں شہر یار مسلاں فانوس اوان جہاں میرے اور آپ کے ہادی مرشد رہنما پوری کائنات کے قائد اعلیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عطر پر ہو۔ آج 17 رمضان مبارک ہے۔ اس دن کو نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم الفرقان کہا ہے۔ شروع میں نے خطبہ مسنونہ سے پہلے ایک مختصر خطبہ پڑھا تھا اور یہ وہ کلمات تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں پڑھے تھے۔ الحمدللہ وحدہ انجز وعدہ وناصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یہ وہ خطبہ مختصر خطبہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں بدر کے معرکہ میں دوران جہاد آپ نے یہ خطبہ ادا کیا تھا۔ اسلام میں بہت بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، حتیٰ کہ تبوک جیسی جنگ جس میں 30,000 صحابہ تھے اور مقابلے میں 2.5 لاکھ رومی تھے اور 30,000 صحابہ، ان کے سامنے ڈٹ کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ مگر اس سے بھی جو بڑی جنگ ہے وہ بدر کی جنگ ہے، کیونکہ یہ پہلی جنگ تھی، یہ پہلا معرکہ تھا، یہ پہلا ٹکراؤ تھا، یہ پہلا گھمسان کی ایک جنگ تھی کہ 15 سال ظلم سہتے سہتے گزر گئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو مکہ میں ظلم ہوتا رہا اور وہاں جو آپ کے ساتھیوں کے ساتھ سیدہ سمیہ کے ساتھ ظلم ہوا، جس طرح سیدہ زنیرہ کی آنکھیں نکالی گئیں، لبینہ کی چمڑی اتاری گئی، زید بن دسنہ کو ظلم کیا گیا اور بلال کو تپتی ریت اور اس پر انگارے رکھ کر
اوپر بھاری چکی کے پتھر رکھ دیے جاتے تھے اور وہ پھر بھی احد احد پکارتے تھے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے حالت مظلومی میں وہاں سے ہجرت کرنا پڑی۔ آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ آہستہ آہستہ یہاں تبلیغ کا کام شروع ہوا، کام آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ اب وہ مکہ والے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، جب ان تک یہ خبریں پہنچنے لگی کہ مدینہ میں جا کر مسلمان پہلے سے بہتر حالت میں ہو رہے ہیں، تبلیغ بھی پھیل رہی ہے، لوگ بھی مسلمان ہو رہے ہیں، تو ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ہم نے یہاں سے ان کو نکالا ہے، یہاں سے وہ نکل کر گئے ہیں، وہاں جا کر اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے۔ لہذا انہوں نے خط لکھا عبداللہ بن ابی کو کہ یہاں آ کر محمد اور اس کے ساتھی پھیل پھول رہے ہیں اور آپ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں ورنہ ہم تیرے ساتھ بھی لڑیں گے۔ یہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی۔ ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی انہوں نے بھی تیاری شروع کر دی کہ یہ ہمیں مدینہ میں آ کر بھی چین سے نہیں بیٹھنے دے رہے۔ انہی دنوں یہ خبر پہنچی کہ مکہ والے باقاعدہ نبی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کچلنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور اس تیاری کے لیے انہوں نے ابو سفیان کو ملک شام بھیجا ہے، اور وہ شام سے کھانے پینے کے سامان اور سامان تجارت اور وہاں سے وافر اسلحہ کی کھیپ لے کر آ رہا ہے، جس سے مسلمانوں کے خلاف مارکہ آرائی کی جائے گی اور مدینہ جا کر ان کو کچل دیا جائے گا۔ جب یہ خبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پہنچی تو آپ نے اس لشکر کو جو وہاں سے سامان تجارت اور اسلحہ وغیرہ لے کر واپس مکہ کی جانب نکلنے والا تھا، آپ نے اس کو پکڑنے کے لیے صحابہ کو انسپائر کیا اور ان کو دعوت دی کہ ہم اس کو پکڑ لیں اور سامان تجارت بھی ان سے چھین لیں، اور وہ ہتھیار جو ہمارے خلاف استعمال ہونے والے ہیں وہ بھی ان سے چھین لیں، جس سے مکہ والوں کی قوت میں کمزوری آ جائے گی۔ اب یہ چونکہ باقاعدہ لڑائی کے مارکے کے لیے تیاری نہیں تھی، آپ صرف اس تجارتی قافلے کو پکڑنا چاہتے تھے، لہذا صحابہ تیار ہو گئے اور تیار ہو کر وہاں سے نکلے۔ یہ اس طرح کا خروج نہیں تھا جس طرح تبوک کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا کہ ہر حالت میں تم گھروں سے نکلو۔ آپ نے ترغیب دی، اس ترغیب میں تقریباً 313 صحابہ تیار ہوئے۔ اب آپ ذرا اس بات کو اپنے تصور میں رکھیں، پھر آپ کو سب بات سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ پہلا سال ہے، یہ وہ پہلا سال ہے جب اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے فرض کیے، اور صحابہ پہلے ہی سال روزے رکھ رہے تھے۔ 2 رمضان کو روزے رکھ کر صحابہ مدینہ سے نکلے، 70 میل کا پیدل سفر کر کے۔ ٹوٹل 70 صحابہ کے پاس اس لشکر میں 70 اونٹ تھے، 3 4 صحابہ ایک اونٹ پر باری باری سفر کر رہے تھے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو اونٹ تھا اس پر 3 صحابہ تھے، آپ کے ساتھ 2 اور بھی صحابی تھے، 3 افراد آپ تھے، ٹوٹل 2 گھوڑے تھے، 8 تلواریں تھیں، 8 زریں تھیں، اور آپ اس قافلے کو پکڑنے کے لیے آئے۔ جب وہاں پہنچے تو ابو سفیان بھی چونکہ بڑا باخبر تھا، مکہ کا سردار تھا، بڑا باشعور انسان تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، اسے بھی معلوم تھا کہ یہ میرا قافلہ بڑے ہی پرخطر راستے سے گزرنا پڑے گا، ہو سکتا ہے محمد اور ان کے ساتھی اس قافلے کو پکڑ لیں۔ لہذا اس نے پورے راستے میں جاسوسی کے نظام کو قائم کیا، اور جو خبریں اس کے پاس آ رہی تھیں اس کے پیش نظر وہ فیصلے کرتا رہا۔ اس قدر وہ سمجھدار اور سیانہ آدمی تھا کہ جب بدر کے قریب پہنچا تو قافلے کو ایک طرف دور روک کر وہ اس طرف اکیلا یہاں نکلا خبر لینے کے لیے۔ اسے ایک بدو وہاں ملا اور اس سے پوچھا کہ یہاں کسی کو آتے جاتے نہیں دیکھا؟ اس نے کہا نہیں، میں نے کسی کو نہیں دیکھا، ہاں 2 لوگ یہاں ایک دفعہ میں نے دیکھے تھے، اور وہ یہاں تک آئے اور پھر واپس چلے گئے۔ اس نے کہا کہاں تک آئے؟ جو جگہ بتائی ابو سفیان وہاں گیا اور وہاں دیکھا کہ وہاں اونٹ کی مینگنیاں پڑی ہیں، اور ان مینگنیوں کو پکڑ کر جب اس نے مسلا تو اس کے اندر سے کھجور کی گٹھلیاں نکلی۔ ابو سفیان سمجھ گیا کہ یہ مدینے کی خوراک ہے،
کھجوریں مدینہ میں ہوتی ہیں، لہذا یہ مدینے کے لوگ تھے جو میری ریکی کرنے کے لیے آئے تھے، لہذا اس نے راستہ اچانک بدل لیا اور سمندر کے قریب قریب ہوتا ہوا، یہ اگر آپ نے راستہ کسی نے دیکھا ہے تو یہ اس پوری پٹی جو جدہ سے سمندر چلتا ہے، یہ آگے تبوک تک اسی طرح پٹی جاتی ہے اور آگے اردن کے ساتھ جا کر لگتا ہے۔ اس نے اپنا روٹ تبدیل کرتے ہوئے ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ ہو لیا اور یہاں تک کہ وہ بچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب اس نے خبر بھیج دی مکہ میں، پہلے ایک خبر بھیجی کہ مجھے خطرہ ہے، ہو سکتا ہے مجھے محمد اور ان کے ساتھی پکڑ نہ لیں، لہذا میری مدد کو پہنچو۔ وہاں مکہ میں اعلان کر دیا گیا، لوگ تیار ہو گئے، 313 کے مقابلے میں 1300 لوگ تیار ہو کے وہاں سے نکلے، مگر ایک مقام پر پہنچے، خبر آئی کہ ابو سفیان بچ کے نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے، لہذا واپس چلے آؤ۔ اب وہاں پر اختلاف ہو گیا، 300 لوگ واپس چلے گئے، ابو جہل ڈٹ گیا، کہنے لگا نہیں اب ہم لڑیں گے، اب مارکا برپا ہوگا، اب بھائی بھائی سے لڑے گا، باپ بیٹے سے لڑے گا، چچا بھتیجے سے لڑے گا، ماموں بھانجے سے لڑے گا، قریشی قریشی سے لڑے گا، اب مارکا ہو کر رہے گا اور ہم اب کچل کر واپس آئیں گے۔ لہذا 1000 کا یہ لشکر جس میں ہزاروں اونٹ موجود تھے، ڈیلی کی بنیاد پر ایک وقت میں 9 سے 10 اونٹ ہر روز ذبح کیے جاتے تھے، یعنی اتنا بڑا لشکر ہے، اس کو کھلانے اور پلانے کے لیے پانی کے مشکیزیں لے کر آئے، ناچنے والی کنجریاں لے کر آئے، شرابیں پینے کے لیے آئے، جشن منانے کے لیے وہ کنجریوں کو ساتھ لے کر آئے۔ ان کو پورا یقین تھا کہ یہ مدینے کے لوگ بیماریوں میں مبتلا تھے، چونکہ یہاں آتے ہی موسم تبدیل ہو گیا، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بیمار ہوئے، ابو بکر صدیق بیمار ہوئے، بہت سارے صحابہ شدید بیمار ہوئے، کمزور ہو گئے تھے۔ ابو جہل کو گمان تھا کہ وہ کمزور ہمارا کیا مقابلہ کریں گے، 1000 کا لشکر ہے، ہمارے پاس تلواریں وافر ہیں، ڈھالیں وافر ہیں، نیزے وافر ہیں، زرہیں ہمارے پاس وافر ہیں، لڑنے والے جوان وافر ہیں، کھانے کے لیے اونٹوں کا گوشت ہے، پینے کے لیے پانی اور شراب کے مٹکے ہیں، فتح حاصل کر کے وہاں فتح کے جھنڈے لہرا کر ہم وہاں پر کنجریوں کو نچا کر جشن منائیں گے، یوں پورے عرب پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ وہ یہ پروگرام لے کر نکلا، اور عرش والا رب کہتا ہے لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اصل بات یہ تھی، اللہ حق کو حق کرنا چاہتا تھا، باطل کو باطل کرنا چاہتا تھا، دودھ کا دودھ ہو جائے، پانی کا پانی ہو جائے، اگرچہ اس کو مشرکین پسند نہیں کرتے، مگر اللہ نے بھی یہ بندوبست کیا تھا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ابو جہل کی اپنی تدبیریں ہیں، دنیا والوں کی اپنی تدبیریں ہیں، عرش والے کے اپنے منصوبے ہیں، اور عرش والے کے منصوبے سے بڑا کوئی کامیاب منصوبہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے ادھر سے یہ لشکر چلتا ہے، ادھر سے وہ لشکر چلتا ہے، اور جب رسول اللہ کو پتا چلا کہ وہ قافلہ تو نکل گیا، ابو سفیان والا دوبارہ مشورہ ہوا، بتائیں اب کیا کریں۔ ابو جہل لڑائی کے لیے بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے، ہتھیار اور وسائل کے ساتھ آ رہا ہے، بڑے بڑے جنگجوؤں کے ساتھ آ رہا ہے، بتاؤ کیا کیا جائے۔ تو وہاں صحابہ نے مشورے دیے، ہر ایک نے کہا ہمیں جانا چاہیے۔ نبی علیہ السلام خاموشی سے سنتے رہے، یہاں تک کہ حضرت وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص کہنے لگے اے اللہ کے رسول آپ ہمیں حکم دیں، جو کہیں گے ہم کریں گے، ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں۔ جب موسیٰ نے ان کو جہاد کے لیے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تو اور تیرا رب جائے، جا کر لڑو، جب فتح ہو جائے ہمیں بتانا، ہم وہاں رہائش کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ نہیں ہے اللہ کے رسول، آپ حکم کریں، برکے غماد تک جانے کے لیے تیار ہیں، آپ حکم کریں، ہم سمندروں میں کود جائیں گے، پہاڑوں سے ٹکرا جائیں گے، آپ ہمارے مالوں سے جو لیں گے وہ بہتر ہوگا اس مال سے جو ہمارے گھروں میں چھوڑ دیں گے۔ ہر ایک نے یہ مشورہ دیا، انصاریوں نے بھی مشورہ دیا، مگر بعض صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو صرف اس تجارتی قافلے کو لوٹنے کے لیے آئے تھے، اب تو باقاعدہ ہتھیاروں سے لیس مسلح لوگوں کے ساتھ لڑنا پڑے گا۔ قرآن نے ان کا تبصرہ بھی کیا ہے، کَأَنَّهُمْ يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ، قربان جائے صحابہ پر ان کو موت نظر آ رہی تھی، وہ رسول اللہ کے حکم پر مرنے کے لیے تیار ہو کر موت کو دیکھتے ہوئے جا رہے تھے۔ صحابہ گھبرائے نہیں،
کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ 8 زرے ہیں، 8 تلواریں ہیں، 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، 313 ہیں، اس میں بوڑھے بھی ہیں، اس میں بچے بھی ہیں، یہ کیا بنے گا؟ مکہ میں مدینہ میں ہمارے بچوں کا کیا بنے گا؟ ہمارے کاروبار کا کیا بنے گا؟ ہماری دکانوں کا کیا بنے گا؟ نہیں، سارے اس بات پر تیار ہو گئے، اللہ کے رسول جو آپ کا حکم ہوگا ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ عجیب یہ واقعہ ہے، یہ زندگی کا کائنات کے اندر پہلا واقعہ تھا، تاریخ نے اس واقعے کو دیکھا ہے، چشم فلک نے اس کو دیکھا، آسمان کی چھت کے نیچے دھرتی کے اوپر پہلی مرتبہ ایسے لوگ دیکھے گئے کہ آج بھائی بھائی سے لڑنے جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ان کا داماد ابو العاص لڑنے کے لیے آیا ہے، ابو بکر کے مقابلے میں ان کا بیٹا عبد الرحمن لڑنے آیا ہے، عمر کے مقابلے میں عاص بن وائل ان کا ماموں لڑنے کے لیے آیا ہے، علی کے مقابلے میں ان کا سگا بھائی عقیل لڑنے کے لیے آیا ہے، حضرت حذیفہ اپنے سگے باپ عتبہ کے ساتھ لڑنے کے لیے آیا ہے۔ اس پر دنیا میں اس سے پہلے کوئی مثال نہیں تھی کہ آسمان سے فرشتے زمین پر آئیں، وہ آ کر مومنوں کا ساتھ دیں۔ جبرائیل بھی آئے، باوردی آئے، تلوار میں آئے، گھوڑا لے کر آئے، اور فرشتے باقاعدہ جماعت کی صورت میں فزیکل وہاں پر آئے۔ ایسا پہلے منظر کائنات نے نہیں دیکھا تھا، آج پہلی مرتبہ ہونے جا رہا تھا۔ قرآن نے کمال کر دیا ہے، کأنہم یساقون الی الموت وہم ینظرون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنہم یساقون الی الموت وہم ینظرون۔ اے نبی، بعض لوگ آپ سے حق کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے مگر ان کو موت نظر آ رہی تھی، موت بھی نظر آ رہی ہے، پھر وہ چلے جا رہے ہیں۔ اور ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، شاعر کہتا ہے یہ خوددار ماؤں کی گودوں کے پالے، یہ خوددار ماؤں کی گودوں کے پالے، نہ ہاتھوں میں خنجر نہ کاندھوں پہ بھالے، چلے آ رہے ہیں، بڑے آ رہے ہیں، وہ ختم نبوت کا پرچم سنبھالے، وہ ختم نبوت کا پرچم لیے کر آ رہے ہیں۔ آج اللہ حق کو حق کر دینا چاہتا ہے، اس کو یوم الفرقان اللہ نے کہہ دیا۔ آج کے بعد 2 گروہ دنیا میں زندہ رہیں گے، جو زندہ حق پر رہیں گے وہ حق کے ساتھ زندہ رہیں گے، اور جو باطل پر ہوں گے وہ باطل کے ساتھ زندہ رہیں گے۔ آج پہچان ہو جائے گی، وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، اللہ وہ ذات ہے جس نے 2 گروہ میں کائنات کو پیدا کیا ہے، یا مومن ہیں یا وہ کافر ہیں، اس کے درمیان والی کوئی کیٹیگری اللہ کے ہاں نہیں۔ لوگوں، یا ہم مومن ہیں یا ہم کافر ہیں، اللہ کے ہاں 2 قسم کے لوگ ہیں، 2 قومی نظریہ ہے۔ آج آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آج یوم الفرقان ہے، آج بدر کا دن ہے، آج یوم البدر ہے، روزے کی حالت ہے، صحابہ میدان میں ہے، نبی رسول اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو روک دیا، آمنا سامنا ہونے والا ہے۔ قربان جائے آمنہ کے لال پر ایک دن پہلا میدان مارکا کا آپ دورہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ارے چیف کمانڈر ہو تو ایسا ہو، ارے کوئی عظیم کمانڈر ہو تو ایسا ہو، فوجی سالار ہو تو ایسا ہو۔ اگر میں اپنے آقا کو فوجی سالار کی حیثیت میں دیکھوں، رب کعبہ کی قسم ہے کائنات میں آج تک نہ اس طرح کا کوئی کمانڈر پیدا ہوا ہے، نہ قیامت تک کوئی کمانڈر پیدا ہوگا۔ اتنا دلیر، اتنا شجاع، اتنا بہادر ہے، اتنا دل والا ہے، اتنا کلیجے والا میرا پیغمبر ہے۔ ایک دن پہلے میدان مارکا کا آ کر معائنہ کیا ہے، ہاتھ میں چھڑی ہے۔ آج جرنیل اپنے ہاتھوں میں چھڑی رکھتے ہیں، ارے یہ میرے پیغمبر کی نقل ہے، یہ میرے پیغمبر کی سنت ہے۔ آؤ آمنہ کے چیف کمانڈر کو ذرا دیکھو، مدینے کے چیف کمانڈر کو دیکھو، طیبہ کے لشکر کے امام کو ذرا دیکھو، آپ کے ہاتھ میں شتیک ہے اور آپ یوں نشان لگا کر کہتے ہیں ہذہ مسلۃ فلان، ہذہ مسلۃ فلان، یہاں کل عتبہ گرے گا، یہاں شیبہ گرے گا، یہاں ولید گرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا، یا ابو جہل مرے گا، یا اخنس مرے گا۔ صحابہ حیران و پریشان ہے۔ یہاں ٹھہر کر میرا ایک سوال ہے، بتاؤ ایک کوئی شخص اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ کہہ سکتا ہے کہ ہذا مسلۃ فلان، ہذہ مسلۃ فلان، یہ فلاں کے گرنے کی جگہ ہے، فلاں شخص فلاں قتل ہو کر یہاں گرے گا، کوئی آدمی تجربے کی بنیاد پر کہہ سکتا ہے؟ بولو، کوئی تجربے کی بنیاد پر کہہ سکتا ہے یا علم غیب کی بنیاد پر آپ نے کہا؟ بولو، علم غیب کی بنیاد پر کہا؟ نہیں، اس بات کو اچھی طرح وضاحت کر لو۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرے نبی کے نبوت والے ہونٹ اللہ کی وحی کے بغیر حرکت کرتے، بولو حرکت کرتے،
आसमान से अल्लाह वही कर रहा है। अल्लाह ने जिस जिस जगह की निशानदेही की, आमना के लाल ने वहां छड़ी से, अपनी स्टिक से, अपनी कमांडराना स्टिक से, जिसको पावर की अलामत कहा जाता है, निशान लगा लगा कर कहा। सहाबा कहते हम बड़े हैरान थे। अगला दिन जब मार्का हुआ और जब मार्का खत्म हुआ तो देखा अबू जहल वही गिरा हुआ था जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा था। उतबा वहां गिरा पड़ा था जहां मेरे पैगंबर निशान लगाया था। शैबा वहां गिरा था, वलीद वहां गिरा पड़ा था, अखनस वहां गिरा पड़ा था जहां आमना के लाल ने निशान लगा दिए। और जब मुसलमान आए तो ऐसी जगह पर उनको पड़ाव करना पड़ा जो रेतली जमीन है, पांव धनस जाते थे, पानी भी वहां पर नहीं, काफिरों ने पक्की जगह पर कब्जा कर लिया, चश्मे भी उन्होंने अपने कब्जे कर लिए। अल्लाह अकबर। अब नबी के दिल में ख्याल आया, अल्लाह हम तो तेरी रजा के लिए आए हैं, हम तो निहत्ते हैं, कुल कायनात मेरे पास यही है जो मैंने लाकर तेरे दरबार में झोंक दी है। इलाही ये गाजी, ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हीं तूने बख्शा है ज़ौक़ खुदाई, जो नहीं मिट की ठोकर से सहरा और दरिया सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, जो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जत आशनाई, शहादत मतलब मकसूद मोमिन नमाल गनीमत तक ईश्वर कुशाई। इलाही कुल कायनात लेकर आ गया हूं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने कहा अच्छा तू आ गया है तो फिर देख, अब तू मेरे लिए आया है तो मेरे भी काम देख। अल्लाह ने कहा इज़ग़श्शीकुमुन्नुआस आमना, ए नबी उस वक़्त को याद कर जब आप सफर से थके हुए आए थे, पैदल चल चल के आए थे, पानी भी नहीं था, नींद भी आपकी पूरी नहीं थी, जिस्म में थकावट थी। इज़ग़श्शीकुमुन्नुआस आमना, मैंने आप पर ऊंट तारी करके आपको आराम दे दिया। उधर काफिर परेशान है, लड़ाई होने वाली है, इधर रसूलुल्लाह सो रहे हैं, सहाबा खराटे लेकर सो रहे हैं। ये अल्लाह की पहली मदद थी। इज़ग़श्शीकुमुन्नुआस अमनतम मिन्हु व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस्समा, पानी नहीं था ना, चश्मे काफिरों ने कब्जे कर लिए, अल्लाह ने आसमान से बारिश की फवार बरसाना शुरू कर दी। ये दूसरी मदद थी, आसमान से बारिश हुई। पहले नींद आई, बंदे को जितना भी गम परेशानी हो, सुकून की नींद आ जाए, गम खत्म हो जाता है, परेशानी मिट जाती है। अब जरा अल्लाह की मदद और नुसरत के निजारों को देखो। आसमान से पहले अल्लाह ने नून को नाज़िल किया, फिर अल्लाह ने बारिश को नाज़िल किया। और कुरान ने क्या कमाल इस पर तबसरा किया है। कुरान कहता है वयुनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस्समाइ माअन लियुताहिरकुम बिही, ताकि तुम पाक साफ हो जाओ। उसने गुस्ल करना गुस्ल कर ले, नहा धोकर तेरा ताजा दम हो जाओ, वजू कर लो, इस्तिंजा कर लो, पानी भर लो, मशकें भर लो, पानी अपने पास वाफर जमा कर लो। वयुज़हिबु अन्कुम रिज्ज़ शैतान, और वो शैतानी वसवसे ख्याल जो तुम्हारे दिलों में थे, हम थोड़े हैं, तलवारें कम हैं, वसाइल कम हैं, सिरे कम हैं, जवान लड़ने वाले कम हैं, ये शैतानी ख्याल तुम्हारे दिलों से निकल जाएं। वलियरबिता अला क़ुलूबिकुम, इसलिए मैंने मदद की। ये चौथी मदद है, मैंने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया, मैंने तुम्हारे दिलों को जमा कर दिया, इस कलमे हक पर जमा कर दिया कि आज नहीं युहिक्कल हक्का, आज हक होने वाला है, बातिल बातिल होने वाला है। और सुनो ए मेरे नबी, आप परेशान ना हो, ये मेरी मदद आ रही है, ये ऊंग आ गई, ये बारिश आ गई, ये तुम्हारे पास मेरी तरफ से रहमतें आ रही हैं। शैतान ने जो वसवसे डाले वो खत्म हो गए। वो युसब्बितु बिहिल अक़दाम, अल्लाह ने तुम्हारे कदमों को अल्लाह ने जमा दिया है। बारिश बरसी, रेतली जमीन पक्की हो गई, सहाबा के पांव पर जमने लग गए, ऊपर सहाबा की लिए जगह मजबूत हो गई, पानी वाफर हो गया, नहा धो लिया, पानी पी लिया, अरे तरो ताजा हो गए। रात को बारिश है, रात को पूरी रात सहाबा सो के गुजारते हैं। फुवार है बारिश की, मूसलाधार बारिश नहीं, रहमत की बरखा बरसाई, रेत भी ठंडी हो गई, रेत मजबूत भी हो गई, पानी भी आ गया।
اور ڈھلوان میں چونکہ مشرکین تھے سارا پانی وہاں سے بہتا ہوا مشرکین کی طرف چلا گیا، وہاں اللہ نے کیچڑ بنا دیا، وہ پھسلنے لگے، اٹھتے ہیں گر جاتے ہیں، بھاگتے ہیں پھسل جاتے ہیں، پانی وافر ہے، ہر طرف کیچڑ اور دلدل بن گئی۔ یہ اللہ کی مدد کا پہلا نظارہ تھا۔ اور پھر جب صبح صفیں درست ہونے لگی، نبی علیہ السلام اپنی اسی سٹک کے ساتھ، اسی کمانڈرانہ سٹک کے ساتھ صحابہ کی صفوں کو درست کر رہے تھے۔ ایک صحابی صف میں کھڑا ہے، پیٹ ذرا اس کا بڑا ہے، وہ آگے نظر آ رہا ہے، آپ نے پیٹ پر سٹک لگا کر اسے پیچھے ہٹنے کا کہا، پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو جاؤ اور قربان جاؤں اس مسئلے کو بھی ذرا سمجھ لو، جب جہاد میں صفیں درست کرنے کا حکم ہے تو نماز میں صفیں درست کرنے کا کتنا بڑا حکم ہوگا۔ جہاد میں صفیں درست کرنے کا حکم ہے، کانم بنیان مرصوص، ایسی صفیں جیسے چونا کا دیواریں ہوں۔ تو نماز میں تو رسول اللہ نے فرمایا ٹخنے کے ساتھ ٹخنا، پاؤں کے ساتھ پاؤں، تمہارے درمیان سے شیطان گزر نہ پائے۔ جس کی صفیں آج نماز میں درست ہیں انہی کی صفیں جہاد میں درست ہوں گی۔ اس بات کو اچھی طرح نوٹ کر لو۔ یہ پینڈیمک الگ ایک مسئلہ ہے، یہ معروضی حالات ہیں، ان حالات کی وجہ سے اگر کوئی دور کھڑا ہونا پڑے الگ ہے، مگر عام حالت میں کندھے کے ساتھ کندھا، ٹخنے کے ساتھ ٹخنا ہونا، یہ میرے پیغمبر کی سنت ہے۔ رسول اللہ کی ہر سنت سے پیار کرو، جو رسول اس کے پیار کرے گا وہ قیامت والے رسول کے ساتھ ہوگا۔ صفیں درست ہو رہی ہیں، صحابی کا پیٹ ذرا آگے بڑھا ہوا ہے، آپ نے سٹیک سے ذرا اس پر دباؤ ڈال کر کہا پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو، آرڈر ہے، کمانڈر ہے، کمانڈرانہ انداز ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ نے تکلیف پہنچائی ہے، کہا آؤ مجھ سے بدلہ لے لو۔ اس نے کہا جب آپ نے میرے پیٹ پر سٹیک کا زور لگایا تو میرے جسم پر قمیص نہیں تھی، لہذا آپ کے جسم پر تو کپڑا ہے، آپ نے میدان جہاد میں سامنے دشمن ہے، یہ نہیں کہا لڑائی کے بعد دیکھا جائے گا، نہیں، میرا نبی حق والا ہے، انصاف والا ہے، عدل والا ہے، مظلوموں کا ساتھی ہے، کہا ابھی مجھ سے بدلہ لے لو، اگلے لمحے کچھ پتا نہیں کیا ہونے والا ہے۔ قمیض اتاری، صحابہ غصے سے، حضرت عمر جیسے لوگ ان کے ہاتھ تلوار کے دستے پر یوں مضبوط ہونا شروع ہو گئے، یہ کیسا کمینہ آدمی ہے، میرے رسول سے بدلہ لینا چاہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، آپ نے قمیض اتاری، کہا آؤ مجھ سے بدلہ لے لو، دنیا میں لے لو، آخرت میں بدلہ دینا بڑا مشکل ہے۔ وہ بھاگا، رسول اللہ کے جسم کے ساتھ چمٹ گیا، چومنا شروع کر دیا، کہا یہ کیا حرکت کی ہے یا رسول اللہ، سامنے دشمن ہے، ہو سکتا ہے اس کے بعد زندہ نہ رہو، میں چاہتا ہوں میرا آخری عمل وہ ہو میرا جسم آپ کے جسم سے مس ہو جائے، یہ میرے لیے اتنی بڑی سعادت ہے، دنیا اور آخرت میں اس میں بڑی کوئی سعادت نہیں۔ یہ صحابہ کی محبت کا عالم ہے۔ اللہ اکبر، صفیں درست ہو رہی ہیں، اور اس سے پہلے جب آپ وہاں سے ایک مشورہ کیا، ٹوٹل 313، کتنے صحابہ بولو کتنے صحابہ؟ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول بھی 313 ہے۔ رسول کتنے ہیں؟ دو روایتیں ہیں، ایک 114 کی اور ایک 313 کی، 313 رسول۔ کہا اللہ میرے سے بھی اتنے ساتھی ہیں جتنے تیرے رسول ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے میرا ایک ایک صحابی، ایک ایک میرا امتی رسول کے درجے کو تو نہیں پہنچ سکتا، مگر ایک ایک رسول کی طرح اسی مشن پر کام کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھا دو بچے معاذ اور معوذ، ایک بڑا ہے، آپ نے اس کو کہا ٹھیک ہے تو ساتھ چل، چھوٹے کو کہا بیٹا گھر چلا جا، پھر اللہ موقع دے گا۔ چھوٹا کہتا یا رسول اللہ جس کو آپ نے اجازت دی ہے اس سے ذرا میری کشتی کروا لیں، اگر میں اس کو گرا دوں تو پھر میرا بھی حق لے جائیں۔ آپ بڑے حیران مسکرا پڑے، کہا اچھا کرو کشتی، یہ پہلا دنگل ہے جو میرے رسول نے اپنے سامنے دنگل برپا کروایا ہے۔ آج ریسلنگ ہو رہی ہے لوگوں، یہ نورا کشتی نہیں ہے، یہ جان قربان کرنے کے لیے کشتی ہے، یہ آمنہ کے لال پر جان فدا کرنے کے لیے ہے۔ آمنا سامنا ہوا، معاذ اور معوذ آپس میں آمنے سامنے ہوئے۔ چھوٹے نے بڑے کے کان میں کہا بھائی تیرا تو نمبر لگ گیا ہے، تو زور کم لگانا، گر جانا، میں چھاتی پہ بیٹھ جاؤں گا، میرا کام بھی بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہی ہوا، بڑا نیچے ہے،
چھوٹا اوپر ہے، آقا جس کو آپ لے کر جا رہے ہیں وہ تو مجھ سے بھی کمزور ہے۔ آپ نے مسکراتے ہوئے دونوں کو جانے کی اجازت دے دی۔ اب صفیں درست ہو گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش بنایا گیا۔ عریش کہتے ہیں چھپر کو۔ آج جس جگہ پر چھپر وہاں بنا تھا اس جگہ پر ایک مسجد ہے، اس کا نام مسجد عریش ہے، چھپر والی مسجد۔ میں وہاں گیا، اکثر وہاں سے گزرتے، اللہ موقع دیتا، بدر کا میدان دیکھتے، وہ نخلستان آج بھی ہے وہ دیکھتے، کلیب بدر دیکھتے، صحابہ کی وہاں پر قبریں ہیں، مسجد عریش میں نماز پڑھتے، وہی منظر یاد آ جایا کرتے تھے۔ اللہ تیرے وہ کیسے نیک بندے تھے، کیسے تیرے صالح بندے تھے جو کہاں سے لڑنے کے لیے صحراؤں میں آئے تھے، ارے وہ پیدل آئے تھے، بے یار و مددگار تھے، لڑائی کے وسائل نہیں تھے، تیرے نبی نے حکم دیا، وہ نبی کے حکم پر کٹ مرنے کے لیے آئے تھے۔ وہاں ایک چھپر بنایا گیا کہ رسول اللہ وہاں چھپر میں رہ کر اونچی جگہ پر ہے، پورے لشکر کو دیکھیں، کمان کریں۔ مسئلہ یہ تھا کہ اب رسول اللہ کا دفاع کون کرے گا؟ سب سے بڑا مشن یہ تھا کہ کوئی رسول اللہ کو نقصان نہ پہنچائے۔ آقا کا پہرے دار کون ہوگا؟ قربان جاؤں صدیق تیری صداقت پہ۔ صدیق نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا آپ پریشان نہ ہو، محمد رسول اللہ کی حفاظت کے لیے صدیق موجود ہے، میں رسول اللہ کی حفاظت کروں گا۔ آپ وہاں پر عریش میں چلے گئے، ابو بکر صدیق تلوار پکڑ کے اس کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ میرے رسول نے نماز شروع کر دی، لوگوں مدد مانگنی ہے تو نماز سے پڑھو، نماز مدد کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی دعا کی، اتنی لمبی دعا کی، 3 بار آپ کے کندھوں سے آپ کے وہ کپڑا، وہ کملی جس کا قرآن ذکر کرتا ہے 3 بار گرتی ہے، اٹھا کے صدیق کندھوں پر رکھتا ہے۔ رسول اللہ رو رو کر کے دعا مانگتے ہیں، سلام پھیر کر کہا ابشروا یا ابا بکر، ابو بکر خوش ہو جاؤ، ھذا جبریل آتاک، یہ جبریل خود وردی پہن کر تمہاری مدد کو آ چکا ہے۔ اے ہائے ہائے ہائے، جبریل میدان میں آ گیا، یہ کائنات میں پہلا مارکا تھا، جبریل خود گھوڑے پر بیٹھ کے وردی پہن کے تلوار لے کر آ گیا ہے۔ قرآن نے عجیب تبصرہ کیا، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اے نبی ذرا اس وقت کو یاد کر جب تو رو رو کے مجھ سے مدد مانگ رہا تھا، جب تو گڑ گڑا رہا تھا، استغاثہ کر رہا تھا، منتیں کر رہا تھا، سماجت کر رہا تھا، اور تو نے بدر کی وادی میں ثابت کر دیا لوگوں مشکل وقت میں کام آنے والی ذات عرش والی ذات ہے۔ لوگوں مشکل میں مانگو تو اسی کو مانگو، وہ حقیقی داتا ہے، حقیقی دستگیر ہے، حقیقی مشکل کشا ہے، حقیقی حاجت روا ہے، اسی سے مانگو جس سے سجدے میں گر کر آمنہ کا لال مانگتا ہے، کیا میں آمنہ کا لال مانگتا ہے۔ اور اللہ نے آگے کہا فاستجاب لکم، اے پیغمبر جو تو نے مانگا ہم نے تمہیں عطا کر دیا، جو تو نے مانگا ہم نے، بولو جو تم نے مانگا ہم نے عطا کر دیا۔ فاستجاب لکم، ہم نے تیری دعا کو قبول کر لیا۔ یا اللہ کیسے قبول کیا؟ انی ممدکم، تمہیں افراد کی کمی کا احساس ہے، انی ممدکم، میں تمہاری مدد کر رہا ہوں۔ کتنے لوگوں کے ساتھ؟ کتنے فرشتوں کے ساتھ؟ بألف ملائکہ، اے نبی تیرے ساتھیوں کے دل میں خیال ہے وہ 1000 ہیں، جاؤ میں آسمان سے 1000 فرشتہ مردفین نشان لگا کر، جنگی نشان لگا کر میں بدر کے اندر بھیج رہا ہوں۔ اور قربان جائیں یہ پہلی جماعت آسمان سے کائنات میں باقاعدہ نشان زدہ فرشتے، نشانیاں لگی یونیفارم کے ساتھ، جس طرح ایک کور ایک یونٹ کے سپاہی ہوتے ہیں، پتہ چلتا یہ فلان یونٹ یا کور کے لوگ ہیں۔ اللہ نے ایک بدری کوٹ، ایک بدری یونٹ بنائی، جس جو بدر میں بھیجے ان کو نشان لگا کے اللہ نے بھیجا۔ اے نبی 1000 آگے اور مدد مانگی، فرمایا بثلاثۃ آلاف، آپ کو اور بندے چاہیے، لو 3000 ہو گئے۔ یا اللہ اور چاہیے، کہا بخمسۃ آلاف، 5000 میں نے دے دیے۔ الہی مجھے مدد چاہیے۔ اللہ من طولک حاضر صحابہ لم توبت، اللہ من شیطا لم توبت بعد اليوم ابدا۔ الہی یہ چھوٹا سا گروہ، ارے یہ چھوٹا سا گروہ، یہ چند تلواروں کے ساتھ، ڈھالوں کے ساتھ، زروں کے ساتھ
دو گھوڑوں کے ساتھ جو آیا ہے، اگر یہ آج قتل ہو گئے تو الہی یاد رکھنا لم تو بعد یوم ابدا۔ آمنہ کا لال جہادی کمانڈر مجاہد نبی تلوار پکڑ کے جنگی میدان میں جنگی لباس میں کہتا ہے لم تعبد یوم ابدا، پھر آج کے بعد دنیا میں تیری عبادت نہیں ہو سکے گی۔ اللہ اکبر، کیا لاڈلا پیغمبر ہے، اپنے رب کو بھی محبت میں دو ٹوک کہہ دیا، اگر یہ قتل ہو گئے تیری عبادت ہوگی، بولو پھر تیری عبادت ہوگی۔ یہ مجاہد آج شہید ہو گئے، تیری مدد نہیں ہو، تیری عبادت نہیں ہوگی، تیرے نام لیوا نہیں ہوگے۔ اسی لیے آمنہ کے لال نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے کہا تھا، اے بیت اللہ تیری بڑی عزت و عظمت ہے، تیری بڑی شان ہے، تو اللہ کے شاعر میں سے ایک ہے، مگر تیرے مقابلے تمہیں ڈھا دیا جائے اور تیرے مقابلے میں ایک مومن کو بے عزت کر دیا جائے یا قتل کر دیا جائے، مومن کی عزت تجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ کیونکہ ان دیواروں کو آباد کون کرتے ہیں؟ اللہ کے بندے۔ کون کرتے ہیں؟ اللہ کے بندے۔ کیسے وہ بندے ہیں کہ اللہ خود کہتا ہے، رسول اللہ نے کہا لم توبد بعد یوم، اگر یہ گروہ آج قتل ہو گیا تو پھر اس دھرتی پر تیرا نام کوئی نہیں لے گا۔ اللہ آج تو فیصلہ کر لے، میں نے فیصلہ کر کے آ گیا، میں تیری رضا کے لیے کٹنے کے لیے آ گیا، میرا صدیق آ گیا، میرا فاروق آ گیا، میرا علی آ گیا، میرا حسنین آ گیا۔ اللہ نے کہا انی معکم، اے نبی تو کیوں گھبراتا ہے؟ لے میں بھی آ گیا۔ تو کیوں گھبراتا ہے؟ میں بھی آ گیا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ تیری عظمت پر قربان جائے، تیری شان پر قربان جائے۔ کہا میں بھی آ، انی معکم، میں نے فرشتے ہی نہیں بھیجے، میں بھی ساتھ میدان میں آ گیا۔ ذرا اب ان کو اتار میدان میں۔ مبارزت ہوئی، مقابلے میں ایک ایک شخص کے مقابلے میں ایک ایک شخص نکلتا ہے۔ رسول اللہ کی طرف سے انصاری صحابہ نکلے، آگے سے آواز آئی کون ہو؟ کہا انصاری ہیں۔ تکبر اور غمنڈ اتنا زیادہ ہے مشرکین مکہ میں، کہا پلٹ جاؤ، ہم تمہارا مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہارا کیا سٹیٹس ہے، قریش کے مقابلے میں آؤ، ہمارے بھائی بندوں کو لاؤ، ہمارے رشتہ داروں کو لاؤ، ہمارے خون کو لاؤ۔ جب انہوں نے یہ للکارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قم یا علی، علی اٹھو ان کا مقابلہ کرو۔ کہا قم یا حمزہ، حمزہ اٹھو، عبیدہ بن حارث اٹھو۔ تین قریشی آگے سے نکلے، پوچھا کون؟ کہا علی بن ابی طالب، حمزہ بن ابی مطلب، عبیدہ بن حارث۔ انہوں نے کہا ہاں یہ ہمارے ٹکر کے لوگ ہیں، یہ ہمارے مقابلے کے لوگ ہیں، اب مزہ آئے گا۔ اللہ اکبر۔ عتبہ کے ساتھ عبیدہ بن حارث کا مقابلہ ہوا، شیبہ کے ساتھ حمزہ کا ہوا، ولید کے ساتھ علی کا ہوا، آمنا سامنا ہوا۔ ایک ہی وار میں حمزہ نے اپنے مد مقابل کو اڑا کر رکھ دیا، علی نے اڑا کر رکھ دیا، مگر عبیدہ کے مقابلے میں ذرا بوڑھے آدمی تھے، ایک ایک وار ہوا، یہ بھی زخمی ہوئے، وہ بھی زخمی ہو، کافر بھی ہوا۔ علی اور حمزہ فارغ ہو کر حضرت عبیدہ کی مدد کو آئے، لمحے میں اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا۔ یہ پہلی مبارزت تھی، یہ پہلا مارکا تھا کہ آسمان والے رب کی مدد سے اللہ نے تین بڑے کافروں کو ان کی گردنوں کو اڑا کر رکھ دیا۔ پہلے حلے میں مشرکین شکست کھا چکے تھے، اب میرا رسول عریش سے نکلتا ہے اور اللہ کی مدد نظر آ رہی ہے، فرشتے میدان میں لڑتے نظر آ رہے ہیں۔ کہا شدو، چڑھ دوڑو ان کے اوپر، میں تمہیں چڑھ دوڑو، حملہ کر دو۔ صحابہ کو انسپائر کیا، تکبیر کا نعرہ لگا کے للکار کر کہا شدو، چڑھ دوڑو۔ مٹھی وہاں سے مٹی کو اٹھائی، پھینکی، کہا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ عرش والے نے کمال تبصرہ کیا، اے پیغمبر جب آپ نے مٹی کی مٹھی بھر کے اٹھائی تھی، تیری طاقت نہیں تھی کہ 1000 کے لشکر کی آنکھوں میں جائے، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ عرش والے نے ایسی مٹی کو پھیلا دیا، کوئی کافر نہیں جس کی آنکھ میں رسول اللہ کے ہاتھ سے نکلی ہوئی مٹی کے کنکرے نہ پہنچے ہو اور وہ نہ چندھایا ہو، اور کہا ڈٹ جاؤ، چڑھ جاؤ۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں تلوار کو تولنے لگا، میں دشمن ڈھونڈنے لگا، کون میرے پائے کا مشرک ہے، اس کی گردن اڑاؤں، کسی کمزور کو مارنے کا کیا مزہ آئے گا۔ کہتے ہیں ابھی میں تلوار تول رہا تھا، میرے دائیں سے آواز آئی چچا ابو جہل کون ہے؟
اس کو تو بتاؤ دکھاؤ ابو جہل کون ہے؟ کہا بیٹا آپ کو اس سے کیا کام؟ کہا ماں نے بھیجا تھا بدر میں جا رہے ہو ابو جہل پر حملہ کرنا۔ رسول اللہ نے کہا تھا اے اللہ ابو جہل فرعون هذه الامہ، محمد کی امت کا فرعون ہے، محمد کی امت کا فرعون ہے۔ ماں نے کہا تھا ابو جہل کے ساتھ ٹکرانا اگر جا رہے ہو۔ کہتے میرے دل میں خیال آیا میرے دائیں طرف کا پہلو کمزور ہے، تگڑا جنگجو ہوتا لڑائی کرنے کا مزہ آتا، بچہ ہے کیا لڑے گا۔ ابھی یہ سوچ رہا تھا ادھر سے آواز آئی یا عمّے اخبرنی ابا جہل، چچا ابو جہل کے بارے میں بتاؤ وہ کون ہے، شکل تو دکھاؤ تعارف تو کراؤ۔ میں نے دیکھا وہ بھی ایک معصوم بچہ ہے، ہاتھ میں اس کے تلوار ہے۔ کہتا ہے مجھے دکھاؤ وہ کون ہے۔ کہا آپ کو اس سے کیا سروکار، وہ کمانڈر ہے، وہ مکے کا سردار ہے، اس کے ارد گرد گارڈ ہیں، وہ پورے لشکر میں گھرا ہوا ہے، اس کے حفاظتی دستہ ہے۔ کہتے ہیں اتنے میں وہ سامنے سے گزرا، اس کے دائیں بائیں بڑے گارڈ تھے۔ میں نے کہا وہ شخص جو گھوڑے پر جا رہا ہے، وہ جس نے جنگی لباس پہن رکھا ہے، یہی ابو جہل ہے۔ کہتے میرے ہاتھ کی انگلی نیچے نہیں آئی تھی، دونوں بچے بجلی کی کڑک کی طرح اس پر جھپٹے، اس پر حملہ کیا، گردن تک نہ پہنچ سکے، پاؤں پر تلوار ماری، پاؤں اڑا کر رکھ دیا۔ ابو جہل کو پر ضربیں لگی، پیدر پہ ضربیں لگی، اونچے سے اوپر سے نیچے گر رہا ہے۔ اکرمہ بیٹے نے دیکھا میرا باپ بچوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو رہا ہے، اس نے تلوار ماری، ماس کا بازو کٹ گیا، مگر ساتھ ابھی گوشت کا ٹکڑا لٹک رہا ہے۔ اسی لٹکتے ہی بازو کے ساتھ لڑتے رہے، مارکا جاری رہا، بڑی دیر تک مارکا جاری رہا۔ جب دیکھا بازو تکلیف دے رہا ہے، لڑائی میں آڑے آ رہا ہے، مشقت ہو رہی ہے، دقت ہو رہی ہے، پاؤں کو زمین پہ رکھا، اوپر اپنے ہاتھ کے اوپر پاؤں کو رکھ کے جھٹکا دے کر پاؤں کو جسم سے الگ کر کے یہ قیامت تک کے لیے ثابت کر دیا لوگوں جہاں اللہ کی توحید کی باری آئے، آمنہ کے لال کی حرمت کی باری آئے، اگر تمہارا جسم کا حصہ بھی مجھ دقت کرے تو اپنے جسم کے حصے کو بھی درمیان سے نکال دو اور محمد رسول اللہ کے لیے جان نچھاور کر دو۔ معاذ نے اپنے جسم کا حصہ الگ کر دیا۔ ایسا مارکا کائنات میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اللہ بھی میدان میں ہے، 5000 فرشتے، 3000 فرشتے، 1000 کی جماعت، 1000 وہ تھے، آمنے سامنے گھمسان کی لڑائی ہے۔ حتیٰ کہ ایک انصاری صحابی آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول عجیب ماجرا ہوا۔ کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے ایک کافر کے پیچھے دوڑ رہا تھا، وہ میرے آگے آگے تھا، میں اس کے پیچھے پیچھے تھا، قریب تھا کہ میں اس پر حملہ کرتا۔ اچانک ایک کوڑے کے چلنے کی آواز آئی اور پیچھے سے یہ آواز تھی یا حیزم اقدم، اے حیزم آگے بڑھو، اور وہ گر گیا۔ جب میں نے دیکھا اس کا ناک پھٹ چکا تھا، جسم پورا زرد ہو چکا تھا، اس کی لاش جو ہے اکڑ چکی تھی۔ میں حیران ہوں یہ کیسی آواز تھی۔ رسول اللہ نے کہا خوش ہو جاؤ، جس دشمن کو تو مارنے کے لیے بھاگا اسی کے پیچھے تیسرے آسمان کا ایک فرشتہ بھی بھاگ رہا تھا، ابھی تو نے ہتھیار بعد میں اٹھایا، اس نے حملہ کر کے اس کو جہنم پہلے واصل کر دیا تھا۔ ایک صحابی اور آیا، عکاشہ بن محصن اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ عجیب ماجرا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میں کس چیز سے لڑوں، میرے پاس تو لڑائی کے لیے کوئی چیز نہیں باقی رہی۔ آپ نے لکڑی کا پھٹا نظر آیا، وہ اٹھا کر دیا، کہا یہ لے لو اور لڑو۔ کسی نے یہ نہیں کہا اتنے ان کے ٹینک ہیں، اتنی ان کی توپیں ہیں، اتنے ان کے جہاز ہیں، ان کی ایئر فورس ہے، اتنی ان کی بحریہ ہے، اتنی ان کی فضائیہ ہے، اتنی ان کی بری ہے، نہیں یہ پھٹا ہے لے جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے ابو عکاشہ بن محصن نے پھٹا پکڑ کے ہاتھ میں پکڑا، یوں دیکھنے لگا، ہلایا، اللہ نے چمچماتی ہوئی اسے تلوار بنا دیا۔ تلواریں پھٹے بھی، لکڑیاں بھی تلواریں بن گئی۔ اللہ نے کہا انی معاکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا ساتھی ہوں، میں بھی میدان میں ہوں۔ اللہ کو کیا ضرورت تھی؟ وہ کن کہتا فیکون ہو جاتا، مگر اللہ نے حوصلہ دینے کے لیے یہ یوم الفرقان ہے۔ آج سے میرے پیغمبر کی دھاک بیٹھ جائے گی، آج مسلمانوں کی دھاک بیٹھ جائے گی، آج اسلام کی دھاک بیٹھ جائے گی، آج اسلامی ریاست کی بنیاد پڑ جائے گی۔ بعد میں آنے والا ہر کافر بے ایمان میرے پیغمبر کے مقابلے میں آنے کے لیے ہزاروں بار سوچے گا۔ اب وہ تلوار بن گئی، اسی تلوار سے پھٹے سے جو تلوار بنی تھی، عکاشہ لڑتے رہے،
جنگ ختم ہو گئی. بعد میں ہر جنگ میں وہ یہی تلوار لے کر لڑتے رہے. اس تلوار کا نام اون رکھا. اون کا مطلب ہے مددگار. ایسی مددگار تلوار جو رسول نے پھٹا دیا تلوار بن گئی. یہ میرے رسول کا معجزہ ہے. معجزہ میدان جہاد میں ہو رہا ہے. اللہ کی مدد میدان جہاد میں آ رہی ہے. اون ان کے پاس رہی. نبی کے دور میں وہ 87 جنگیں ہوئی. اس 87 جنگوں میں سے کئی جنگوں میں عکاشہ بن محصن شریک رہے. یہ تلوار چلتی رہی. مار کے برپا ہوتے رہے. یہ تلوار ٹکراتی رہی. کسی مارکا میں یہ تلوار نہیں ٹوٹتی. دور صدیقی کے اندر بھی یہ تلوار چلتی رہی. یہاں تک کہ ابو عکاشہ بن محصن یہ صحابی خود شہید ہو گئے، مگر تلوار اس کے بعد بھی وہاں صحابہ میں موجود تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قربان جائیں صحابہ پر، صحابہ کی اس جماعت پر، اس لشکر پر، اس کمان کرنے والے لوگوں پر. حضرت عباس رسول اللہ کے چچا، رسول اللہ کے یہ ہمارا دھیان ہے، یہ ہمارا دھیان ہے. جمعہ ہے، روزہ ہے، مسجد میں ہے، توجہ دائیں بائیں ہے. انتظامیہ کا کام ہے، کوئی مسئلہ ہو تو انتظامیہ اس کو حل کرے. آپ کا کام نہیں ادھر ادھر دیکھنا. اجب مت ضائع کیا کریں. دو زانو ہو کر بیٹھنا، خطیب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے خطاب کو سننا، یہ سنت ہے. اب حضرت عباس رسول اللہ کے بولنے، پیچھے والے بولے رسول اللہ کے، وہ بھی میدان میں ہیں کفار کی طرف سے، وہ بھی میدان میں ہیں. اور جب حالات یہ بن گئے کہ کافر، رسول اللہ نے فرمایا سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب یہ بھاگنے والے ہیں، یہ شکست کھانے والے ہیں، یہ بھاگنے والے ہیں، لہذا ان کا پیچھا کرو. اور صحابہ جب وہ بھاگ رہے تھے تو ان کو پکڑ رہے تھے، جو ہتھے چڑھ رہے تھے ان کو گرفتار کر رہے تھے. اللہ اکبر، ان کو گرفتار کر رہے ہیں. اور حضرت عباس خود کہتے ہیں ایک انصاری کو، مجھے بھی گرفتار کر لو، مجھے بھی گرفتار کر لو. اب ذرا اس بات کو ذہن میں رکھنا، آگے ایک مسئلہ سمجھ آئے گا. مجھے بھی گرفتار کر لو. گرفتار کر لیا. گرفتار کر کے حضرت عباس کو رسول اللہ کے پاس لے آئے. سگا چچے کو ہتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں. سگا چچا ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، سگا چچا ہے، رسول اللہ کے سامنے قیدی بن کے کھڑا ہے. انصاری نے کہا یا رسول اللہ میں نے اسے گرفتار کیا. حضرت عباس کہتے ہیں نہیں، اس نے مجھے گرفتار نہیں کیا، مجھے تو ایک بغیر بالوں والے سر کے آدمی نے گرفتار کیا، وہ اب نظر نہیں آ رہا. انصاری کہتے ہیں میں نے گرفتار کیا. رسول اللہ نے صحابی کہا خاموش ہو جاؤ، اللہ نے بغیر بالوں والے سر کا ایک فرشتہ ہے، اللہ نے اس کو تیری مدد کے لیے بھیجا تھا. اب عباس بے بس ہو گئے، کہنے لگے خود گرفتار کر لو. بے ساختہ نہیں زبان سے نکل جاتا. گرفتار تو وہ فرشتہ کر رہا تھا، وہ تو فرشتوں کو کہہ رہے تھے مجھے گرفتار کر لو. انصاری نے سمجھا مجھے کہہ رہے ہیں، اس نے گرفتار کر لیا، مگر کہا اب وہ یہاں نظر نہیں آ رہا. رسول اللہ نے فرمایا وہ فرشتہ تھا جو اس کو گرفتار کر رہا تھا. ہائے ہائے. اور قربان جائیں، قیدی پکڑے گئے، قیدی واپس لے جائے گئے. رات کو رسول اللہ کو چچا کے کراہنے کی آواز آئی. قید میں ہے، رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں، میرے رسول کا چچا ہے، میرے رسول کے باپ کا بھائی ہے. چچا کے کراہنے کی آواز آئی، میرا پیغمبر بےتاب ہو کے اٹھ گیا اور صحابہ کو کہا میں چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. اور اس انصاری صحابی کو کہا جو دعویٰ کرتا تھا، کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ چچا کی طرح رسیاں ڈھیلی نہ کر دوں. چچا کراتا ہے، محمد کو تکلیف ہوتی، رسول اللہ کو تکلیف ہوتی. صاحب میرے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ جو چاہتے ہیں کریں. ساتھ آمنہ کے لال نے کہا تمام قیدیوں کے رسیاں کھول دو. تمام، میں یہ سہولت چچا کے لیے نہیں لینا چاہتا، چچا بھی قیدی ہے، وہ بھی قیدی ہے، سب کی رسیوں کو ڈھیلا کر دو. قربان جاؤں آمنہ کے لال پر، اپنے خاندان کے لیے سہولت نہیں لی، سب کی رسیاں ڈھیلی کر دی. رسیاں ڈھیلی ہو گئی، مشرکین ذرا سہولت میں ہو گئے.
یہ پہلا مارکا تھا. عرش والے رب نے دیکھا, اللہ نے کہا ہوگا, ایسے نہیں اللہ نے کہہ دیا, اللہ نے نہیں کہہ دیا لن يدخل النار احد من شهد في البدر, جو بدر میں حاضر ہوا وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا, جو بدر میں جائے گا. اور رسول اللہ نے کہا جس نے دنیا میں تمام صحابہ میں بدر والے افضل ہے, اسی طرح آسمان پر وہ فرشتے افضل ہیں جو بدر میں جہاد کے لیے آئے تھے. اللہ نے وہ ایک یونٹ ہی بنا دی, بدری یونٹ. یہ بدر والے فرشتے ہیں. زمین پہ اللہ نے بدریوں کی ایک یونٹ بنا دی, عرش پر رب نے ان فرشتوں کی بنا دی. کہا دنیا میں یہ افضل ہیں, آسمان پہ بدر میں شریک ہونے والے فرشتے افضل ہیں. اللہ تیری عظمت پر قربان جائے, نبی پر کٹ مرنے والے, نبی کے ہاتھوں پر بیعت کرنے والے, نبی کے لیے قربانیاں پیش کرنے والے. اور اسی لیے جب بھی کوئی جرم ہوتا, جب بھی کوئی غلطی ہوتی, اور حدیث میں آتا ہے وہ صحابی جو ایک مخبری کر رہا تھا مکہ والوں کے لیے, جو یہاں کی خبریں مکہ والوں کو لیک کر رہا تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی تم جاؤ ساتھ فلاں فلاں کو لے لو, 3 لوگ جاؤ فلاں جگہ پر, مقداد بن اسود اور تو اور فلاں آدمی جاؤ روضۃ خاخ میں جاؤ, وہاں پر ایک عورت ملے گی, اس کے پاس ایک رکا ہے, وہ مدینے کی خبریں لے کر جا رہی ہے مکہ والوں کو بتانے کے لیے, جاؤ تمہیں روضہ خاخ میں ملے گی. پتوں والوں خوش نصیب ہو, خوش ہو جاؤ, حدیثوں کو سنو. اور یہ میزہ ہے, یہ امتیاز ہے الحمدللہ ہمارا اہل سنت کا, اہل الحدیث کا. ہم اپنا وقت ضائع نہیں کرتے, ہم ادھر سے کوئی رائے نہیں دیتے, ہم کوئی مشورہ نہیں دیتے, ہم کو خواب نہیں سناتے. میرے پورے 1 گھنٹے کے اس خطبہ میں کوئی ایک بھی بات کھڑی انگلی کھڑی کر کے کہے میں نے کوئی اپنی بات کی ہو, کسی اپنے بزرگ کی بات کی ہو. میں نے جو سنایا اللہ کا قرآن سنایا, رسول اللہ کا فرمان سنایا ہے. ہم اپنا ادھر ادھر کی باتوں میں وقت ضائع کرتے. میرے رسول نے کہا یہاں سے نکلو روضہ خاخ میں جاؤ, وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی, اس کے پاس ایک رکا ہے. حضرت علی مقداد وہاں سے آئے, اس عورت کو گھیر لیا. حضرت علی اور صحابہ کو یقین کتنا ہے کہ وہ روضہ خاخ ملے گی. روضہ خاخ ایک جگہ کا نام ہے, مکہ سے مدینے کے درمیان ایک جگہ ہے, اس کا نام ہے روضہ خاخ. کتنا یقین ہے, گھوڑے سر پر دوڑائے, کہیں نہیں رکے, کہیں ادھر ادھر نہیں دیکھا. کیوں؟ یقین تھا جو رسول نے کہا, بولو جو رسول نے کہا. روضہ خاخ میں ایک عورت جاتی ہوئی مل گئی, روکا, کہا تیرے پاس ایک رکا ہے, تو مدینے کی خبریں لے کر جا رہی ہے جاسوسی کرنے کے لیے مکہ میں, مدینے کی خبریں وہاں نہیں پہنچیں گی, رکا دے ہمیں. اس نے کہا میرے پاس کوئی رکا نہیں. کہا تیرے پاس رکا ہے, تلاشی لی, رکا نہیں نکلا, رکا نہیں نکلا. صحابہ پر قربان جائیں, صحابہ نے کہا رکا تیرے پاس ہے. کہا تم نے تلاشی لے لی, تسلی کر لی, رکا نہیں ہے. کہا تو جھوٹ بولتی ہے, ہمیں آمنہ کے رسول نے کہا رکا ہے. جب رسول نے کہہ دیا رکا ہے تو رکا ہے. اور وہاں الفاظ کیا ہے, ہمیں رکا دے دے, لنلقین السیابا, ہمیں رکا دے ورنہ ہم تیرے کپڑے اتاریں گے. کیونکہ رسول کا فرمان ہے, بولو رسول کا فرمان سچا ہے. ہمیں کپڑے اتارنے پڑے اتاریں گے, رسول کا فرمان جھوٹا ہو سکتا. اس عورت نے جب دیکھا کہ یہ ٹلیں گے نہیں, اس نے اپنے بالوں کی چوٹی میں نا چھپایا ہوا تھا وہ نکال کر دے دیا. اللہ اکبر. صحابہ نے اس عورت کو اس کے بعد کچھ نہیں کہا, اس کو کچھ مجرمہ تھی, اریسٹ کرنا چاہیے تھا. رسول نے کہا تھا رکا لے کے آ جاؤ, رسول نے گرفتاری کا نہیں کہا. میرے رسول سپریم حیثیت رکھتے ہیں, اگر میرے رسول نے کہا ہوتا صحابہ اس کو گرفتار کر کے لے آتے. کہا رسول نے رکے کا کہا, رکا لے لیا, واپس گھوڑے دوڑا دیے. اللہ اکبر. رکا آ گیا,
دیکھا یہ رکا کس نے لکھا ہے، پتا چلا ایک صحابی ہے جو بدر میں شریک ہوا تھا. عمر نے تلوار نکال لی. یا رسول اللہ اس سے بڑا منافق کون ہوگا جو آپ کی خبریں مکہ والے دشمنوں کو دیتا ہے، اجازت دو ابھی تن سے گردن اس کی جدا کر دیں. کہا ٹھہرو ٹھہرو عمر ٹھہرو، تم نہیں جانتے یہ بدری ہے، یہ بدر والا ہے. بدر والوں کو ایگزمپشن ہے، ان کو استثناء ہے. اللہ نے اطلاع ہے بدر والے دن حدیث میں آتا ہے اللہ بدر والوں کو جھانک کے نیچے دیکھا، ان کا ٹکراؤ دیکھا، مار کا دیکھا، خون گرتے دیکھا، ان کا خلوص دیکھا، ان کی محبت دیکھی، ان کا زخمی ہونا دیکھا. اللہ نے سارا منظر دیکھ کر کہا اطلاع بدر اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. جاؤ آج کے بعد کوئی بھی عمل کرو گے، یعنی کوئی بھی تم سے گناہ سرزد ہو گیا تو کوئی بات نہیں، عرش والے نے تمہیں ایڈوانس معاف کر دیا ہے، ایڈوانس تمہیں معاف کر دیا. یہ وہ بدر والے ہیں. ان بدر والوں میں ابو بکر تھا یا نہیں؟ عمر تھا یا نہیں؟ تھا کہ نہیں؟ علی تھا نا. اور آج 17 رمضان سیدہ عائشہ کی وفات کا دن بھی ہے. ٹائم نہیں، میں بیان نہیں کر سکتا، انشاءاللہ دعا فرمائیں. 4 بجے میں ٹی وی پر انشاءاللہ سیدہ عائشہ کا موضوع بیان کروں گا. اللہ نے توفیق دی، وہ موضوع میں نے وہاں کے لیے رکھ لیا کیونکہ یہاں وقت تھوڑا ہے. فرمایا عمر خبردار، اس کی شان میں گستاخی نہ کرنا، گناہ اس کا جرم بڑا ہے، مگر یہ بدر والا ہے، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن بدر ہے. ارے جب بدر والوں کو اللہ نے معاف کر دیا، محمد کیسے سزا دے سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. واہ بدر والوں تمہاری عظمت پر قربان جائیں، واہ بدر والوں تمہاری عظمت پر قربان جائیں. کیا شان ہے. 70 کافر قتل ہو گئے، 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، 70 کی مشکیں باندھ لی گئیں. کافر پڑے ہیں، جہاں جہاں میرے رسول نے نشان لگائے تھے وہیں وہیں لاشیں پڑی. بچے آئے، معاذ محمد یا رسول اللہ میں نے ابو جہل کو کاٹا. دوسرے نے کہا میں نے مارا. کہا تلواریں صاف کر لی ہیں؟ کہا نہیں. کہا دکھاؤ دونوں کی تلواریں خون آلود. فرمایا تم دونوں نے اس امت کے فرعون کو مارا ہے. میرا رسول مسکرا رہا ہے، اللہ تیری شان پر قربان جائے. اس امت کا فرعون اس امت کے چھوٹے چھوٹے کمزور بچوں سے تو نے مروا دیا. یہ ہے اللہ کی طاقتیں، یہ اللہ کی قوتیں. عبداللہ بن مسعود آ گیا. اچھا رسول اللہ بڑے خوش ہوئے، کہا اچھا دکھاؤ بھائی مجھے ابو جہل کی لاش کا وزٹ کراؤ. کمانڈر نکلا ہے میدان جہاد کو دیکھنے کے لیے. جہاں جہاں رسول نے نشان لگایا بھائی میں لاشیں پڑی ہیں. جہاں آپ نے نشان لگایا تھا وہاں سیدھے گئے. ابو جہل والا نشان کہاں ہے دیکھا، وہاں ابو جہل کی لاش پڑی ہوئی ہے. اللہ اکبر. عبداللہ مسعود آ گئے، یا رسول اللہ ھذا راس عدو اللہ، یہ اللہ کے دشمن اس امت کے فرعون کا یہ سر ہے. عبداللہ مسعود نے سر کاٹ کے لے آئے. عبداللہ مسعود نے دیکھا اس کی جان ابھی رمق تھی جسم میں، چھاتی پر چڑھ گئے. عبداللہ مسعود کمزور صحابی تھے اور پھر بوڑھے بھی تھے. میں نے ایک خطبے میں شاید ذکر کیا تھا، صحابہ میرا ذوق ہے، صحابہ میری محبت ہے، صحابہ میرے دل اور جان ہے. صحابہ کو بیان کر کے میرا ایمان بڑھ جاتا ہے. دبلی پتلی ٹانگوں والا عبداللہ بن مسعود چھاتی پر چڑھ گیا، ابھی اس میں ذرا جان ہے. کہتا ہے کون؟ کہا عبداللہ مسعود. کہا یا رایت الغنم، اے بکریاں چرانے والے چرواہے. تکبر دیکھو اس کے اندر. میں کہتا ہوں یہ فرعون سے بھی بڑا بدبخت تھا. فرعون کو تو پانی کا آیا نا ایک چھل آئی، کہنے لگا آمنا برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. اللہ نے کہا اب تمہارے ایمان کا فائدہ. اور یہ آخری لمحے بھی کیا کہتا ہے، یا رایت الغنم، اے بکریاں چرانے والے، تو بڑی اونچی جگہ پر چڑھ گیا ہے، تو بڑی اونچی جگہ پر چڑھ گیا ہے. کہا اے اللہ کے دشمن دیکھ آج تو تڑپ رہا ہے. کہا کیا ہوا؟ ایک بندے کے مرنے سے کون سا تم نے مکہ فتح کر لیا ہے؟
تلوار اٹھائی عبداللہ مسعود نے گردن کاٹنے کے لیے، کہنے لگا اپنی تلوار سے گردن نہ کاٹ، میری تلوار لے لے، اس تلوار سے ذرا نیچے سے کر کے گردن کاٹنا، تاکہ سروں میں سر پڑا ہوگا تو لمبی گردن والا سردار کا سر دور سے پتہ چل جائے گا۔ اتنا بڑا متکبر۔ عبداللہ مسعود بھی گردن کاٹی، بھاری گردن تھی، بوڑھا آدمی ہے، اٹھایا نہیں گئی، رسی ڈال کے گھسیٹ کر لائے۔ اللہ تو عظمت پر قربان جائے۔ ابو جہل کا سر گھسٹتے ہوئے آ رہا ہے، بدر کے سنگریزوں پر سر گھسٹ رہا ہے، اور رسول اللہ کے قدموں میں ڈال کر کہا ھذا راس عدو اللہ، یہ اللہ کے دشمن کا سر پڑا ہے۔ اور میرے رسول نے کتنا خوشی کا مظاہرہ کیا ہوگا، کیا وہ لمحے ہوں گے، کیا وہ منظر ہوگا۔ اور اس انداز سے ذلیل و خوار جب وہ ہوئے، اور پھر وہ 70 گرفتار کروا کے 70 مروا کے یہاں سے بھاگے، مکہ میں خبر پہنچ گئی، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، ولید مارا گیا، ابو جہل قتل ہو گیا۔ ایک شخص ہے، اس کا نام ہے اسود بن عبد المطلب۔ اس کے 3 بیٹے بدر میں گئے لڑنے کے لیے، تینوں قتل ہو گئے۔ آنکھوں سے نابینا، کتنا غم ہوگا، دیکھ بھی نہ سکے بندہ۔ 3 بیٹوں کی لاشوں کی خبر ملے، ادھر سے قریش نے، ابو سفیان نے پابندی لگا دی، کوئی اونچی نہیں روئے گا۔ اونچی رونے سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ کمزور ہو گئے ہیں۔ کوئی اونچی روئے گا، بولو کو اونچی روئے گا، اور جو اونچی روئے کمزوری کا مظاہرہ ہے نا، پیٹتے پھریں ہم، روتے پھریں، کوئی ضرورت نہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تکلیف سے آنسو آ جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں، مگر پیٹنا، نوحہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ارے مشرکین مکہ نے بھی رونے پر پابندی لگا دی۔ اچھا ایک رات نا کسی کے رونے کی آواز آئی اس اسود بن عبد المطلب کو، جس کے 3 بیٹے قتل ہوئے تھے۔ اس نے لونڈی کو کہا پتہ کرو، اٹھو پتہ کرو کون رو رہا ہے، ہو سکتا ہے اجازت مل گئی ہو مقتولین بدر پر رونے کی، تو میں بھی ذرا دل کھول کر رو لو، اپنا غم ہلکا کر لو۔ دیکھو اللہ نے کیسے ان کو ذلیل کیا، کیسے اللہ نے ان کو برباد کیا۔ لونڈی واپس آئی، کہا آقا وہ ایک عورت رو رہی ہے، اس کا اونٹ گم ہو گیا ہے، وہ اونٹ کے گم ہونے کے غم میں رو رہی ہے۔ اس کے بے ساختہ زبان سے نکلا، کہنے لگا یہ کیسی عجیب عورت ہے، یہ اونٹ کے گم ہونے پر رو رہی ہے۔ کہتا ہے اتبکی ان یذل لها بعیر ویمنعها من النوم سہود فلا تبکی علی بکر ولکن علی بدر تکاثرت الجدود۔ ان کو اونٹ پر رونے کی کیا ضرورت ہے، اس نے رونا ہے تو بدر کے مقتولوں پر روئے، جہاں ہماری قسمتیں برباد ہو گئی تھی، جہاں ہم تباہ و برباد ہو گئے، جہاں ہماری نسلیں کٹ گئی تھی۔ اتبکی ان یذل لها بعیر ویمنعها من النوم سہود فلا تبکی علی بکر ولکن علی بدر تکاثرت الجدود۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔